اللہ تو واحد ہے، زیبا تجھے اکتائی، ہم سب تیرے بندے، اے مالک مولائی، ہم علم فلا پائیں در مرکز اسلامی، ایک جا تو ہمیں کر دے در مرکز اسلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا امامہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پلیٹ فارم دیا جس کے ذریعے ہم آج آپ نوجوان بچیوں سے بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگ قوم کا مستقبل ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈاکٹر اسماء زہرا صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے ہم کو یہ موقع دیا، اور آپ سب الحمدللہ آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے اس کو کافی کچھ سکسیسفل بنایا الحمدللہ۔ کل کافی اچھا رہا، اللہ کرے کہ آگے بھی یہ اچھا رہے اور آپ لوگ اسی طرح دین کو سیکھتے رہیے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن بک آف گائیڈنس۔ بک آف گائیڈنس مطلب ہدایت کی کتاب ہے۔ تو کس طرح سے قرآن ہدایت کی کتاب ہے اس پہ دیکھتے ہیں۔ اس کی شروعات ہم کرتے ہیں ایک ہائپوتھیٹیکل اسٹوری کے ساتھ کہ ہم نے ایک موبائل خریدا۔ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ موبائل جو ہے وہ کافی مہنگا آتا ہے اور کافی مہنگا موبائل تھا۔ ہم نے کافی پیسہ جمع کر کے موبائل خریدا۔ اب جب موبائل لے کے ہم آئے تو ہم کو موبائل میں کافی کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ کچھ چیزیں تو جو نارمل تھیں وہ سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن کچھ اس کے ایڈوانس فیچرز نہیں سمجھ میں آ رہے تھے۔ تو ہم نے اس کے ساتھ ایک مینول تھی، اس کو نکالا، اس کو پڑھا، کافی کچھ اس سے سمجھ میں آنے لگا۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ پھر بھی کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ تو پھر ہم جو کہ ایک شاپ تھی جہاں سے ہم نے خریدا تھا، ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ ایک آتھرائز سینٹر ہے، آپ وہاں چلی جائیے اور وہاں آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو جب ہم آتھرائز سینٹر پہ وزٹ کیے تو وہاں پہ ایک بندہ تھا جس نے مجھے پوری ساری چیزیں بتا دی، جو مجھے کنفیوژن تھا اس موبائل کے بارے میں وہ ساری چیزیں اس نے بتا دی۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اسے کیسے سمجھ میں آ گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ چیزیں کیسے سمجھ میں آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ ایکچولی مجھے اس موبائل مینوفیکچرر جو کمپنی ہے اس نے مجھے ٹریننگ دی ہے، یعنی کہ جو بناتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کیسی ہے، کیسے کام کرتی ہے، اور وہ اس کو زیادہ اچھے سے سمجھتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد اس کے بعد ہوا کہ ہم موبائل کو لے کے گھر پہ آئے۔ جب گھر پہ آئے تو ایک دن بائی چانس وہ کیا ہوا، وہ پانی میں گر گیا۔ اب آپ جانتی ہیں کہ آپ لوگ سب کو انداز ہوگا کہ اگر آپ لوگ کا موبائل کبھی پانی میں گر جائے یا زمین پہ گر جائے یا اسکرین ٹوٹ جائے تو کیا دل کی حالت ہوتی ہے۔ تو میں بھی بہت پریشان ہو گئی کہ میرے موبائل تو برا حال ہو گیا اس کا۔ تو میں نے اپنے دوست کو فون کیا تو اس نے کہا کہ نہیں گھبراؤ مت، یہ موبائل جو میرا بھی ہوا تھا میرا اچھا رہ گیا، تو تم جاؤ سروس سینٹر، وہ لوگ ٹھیک کر دیں گے۔ پھر ہم لے کے گئے سروس سینٹر پہ، تو سروس سینٹر والے نے دیکھا اور کہا کہ آپ کا موبائل تو اب کام نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ پانی میں گر گیا۔ تو ہم نے کہا کہ میری دوست کا بھی پانی میں گرا تھا، اس کا تو کچھ نہیں ہوا۔ تو بولے کہ وہ موبائل جو ہے وہ واٹر پروف تھا اس لیے ان کا کچھ نہیں ہوا، آپ کا موبائل واٹر پروف نہیں تھا اس لیے یہ خراب ہو گیا، اور یہ چیز مینول میں لکھی ہوئی تھی کہ یہ واٹر پروف نہیں ہے، اس کو آپ کو مطلب پروٹیکٹ فرام واٹر۔ تو ہم نے موبائل کو اس طرح سے نہیں استعمال کیا جیسا کہ لکھا ہوا تھا مینول میں، تو میرا موبائل خراب ہو گیا۔ اس کے بعد اس موبائل کا بس ایک ہی حشر تھا کہ اس نے کہا کہ اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیجیے۔ یہ تو ایک معمولی سا موبائل تھا جس کے لیے مجھے بہت افسوس ہوا، آپ لوگوں کو بھی بہت افسوس ہوتا ہوگا اگر موبائل خراب ہو جائے تو، لیکن وہ افسوس کچھ دن کا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ پیسہ جمع کیا، نیا موبائل خرید لیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہماری زندگی صرف ایک بار کی ہے، ہم اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، ہمارے لیے مینول بھیجے اور اس کے بعد ایک آتھرائز پرسن بھی بھیجا جسے اللہ نے خود ٹریننگ دی۔ ہمارا مینول اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور ہمارے جو آتھرائز پرسن جنہیں اللہ نے خود ٹریننگ دی ہیں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
سیرت کی کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ٹریننگ کی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے تو قرآن میں آیت آ گئی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک میٹنگ میں بزی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف چہرے پہ ہلکے سے ناگواری کے آثار آ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ بھی آیت اتار دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ ٹریننگ کی اور ہمارے لیے ایک رول ماڈل بنا کے بھیج دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے، جب سے انسان آئے ہیں تب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتے گئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ٹریننگ والے تھے، اور کتابیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری. لیکن وقت کے ساتھ ساری کئی کتابیں جو ہے وہ چینج ہو گئیں، لیکن یہ ایک کتاب جو قرآن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ فائنل ورژن ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ چینج نہیں ہوگا. اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، یعنی ہم اپنے مینول کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، تو ہمارا بھی جو اینڈ ہوگا وہ ڈسٹ بن ہوگا، جیسے ہمارے موبائل کا حال ہوا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈسٹ بن جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈال کے بھول جائیں گے. جیسے ہم اگر کچرے میں یا ڈسٹ بن میں کوئی چیز ڈالتے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں جہنم میں ڈال کے بھول جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ ان کو وہ لوگ بھولے ہوئے تھے، یعنی قیامت کے دن کو، یعنی یہ یقین ہی نہیں تھا کہ جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں لگ بھگ ہر پیج پہ یہ یاد دلایا گیا ہے کہ تمہاری موت یقینی ہے، تم کو اللہ کے پاس واپس جا کے جواب دینا ہے. قرآن جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے بک آف گائیڈنس نہیں ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے بک آف گائیڈنس ہے. یعنی کہ انسان کو کس طرح سے کام کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا ہے، پینا ہے، بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہیں. لیکن سب سے زیادہ جس چیز کو بتایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے اور کس راستے پہ چل کے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر قرآن پر عمل کریں گے تو صرف آخرت ملے گی. نہیں، قرآن گائیڈنس دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ رمضان الذی انزل فیہ قرآن ھدی للناس، یہ وہ قرآن ہے جو رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا، اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. اور اس میں جو ہے للناس بینات من الہدی والفرقان، اور یہ بینات ہے، کھول کھول کے اس میں چیزیں بتائی گئی ہیں، اور فرقان ہے یعنی غلط اور چیز کا فرق بتاتی ہے. فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق بتانے والی، کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، یہ فرق بتانے والی ہے. قرآن جو ہے وہ بتا چکے کہ لیٹسٹ ایڈیشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اب جب ہم اپنی زندگی دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں، اور ہر پرابلم کا سولوشن قرآن اور سنت سے ہم کو ملتا ہے. یہ بات جب ہم بولیں تو کئی لوگوں کو یہ بہت عجیب لگتی ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کا سولوشن ہو. لیکن ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سب چیزوں کا سولوشن دیتا ہے قرآن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ یہ گائیڈنس ہے، گائیڈنس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا راستہ دکھانے والی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایسے نہیں چھوڑ دیں گے کہ اگر کوئی چیز ہم کو کوئی پرابلم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سولوشن نہیں بتائیں. جیسے کہ ہم نے ابھی شروع میں بات کی کہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کون سی چیز کہاں پہ اور کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ ایک انسان جانتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے کریٹر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی اگزامپل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں، اللہ تعالیٰ سے کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمارے جانتے ہیں کہ ہم کو کس کس چیزوں کی ضرورت ہے. ایز اے ہیومن بینگ ہمارے پاس دو چیز ہوتی ہے، ایک باڈی ہوتی ہے، ایک سول ہوتی ہے. باڈی دکھتی ہے، سول دکھتی نہیں ہے. جو روح جس کو اردو میں کہتے ہیں روح، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے اس کا جو بدن ماں کے پیٹ میں بنتا ہو اس میں اس کی روح کو جوڑ دیتے ہیں. بدن جو ہے وہ مٹی سے بنتا ہے، جو ماں کھاتی ہے غذا، باپ غذا کھاتے ہیں، اس سے بچے کا بدن بنتا ہے، وہ مٹی سے بنتا ہے. اور جو روح آتی ہے وہ آسمان سے آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے آتی ہے. اور ہم کو پتہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو وہ بدن جو ہے اس سے روح نکل جاتی ہے. روح آسمان سے آتی ہے، آسمان کی طرف جاتی ہے، پھر جیسا اس کا ہوتا ہے اس حساب سے اس کا ساتھ رویہ ہوتا ہے، اچھی روح اور بری روح کا. اور بدن جو ہے وہ زمین سے آتا ہے، وہ زمین میں دفنا دیا جاتا ہے. یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. یہ تو ہوئی اسلامک. اس سے آج کے جو کہیے جس کو
आज की जो पढ़ाई है, जो उसमें जो है कहते हैं कि पर्सनैलिटी जो होती है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, उसके साथ वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल भी होता है, इमोशनल भी होता है, इंटेलिजेंस भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और वो कहते हैं कि कंप्लीट पर्सनैलिटी कभी तभी बनती है जब ये सारी चीज़ें बन जाएं, और तभी कंप्लीट सक्सेस है। अल्लाह सुब्हान ताला ने हम लोगों को 1400 साल पहले बता दिया था कि तुम्हारी सिर्फ फिजिकल की नीड पूरी नहीं करनी है, तुम्हारी स्पिरिचुअल नीड, रूहानी जो है उसको भी पूरा करना है। और रूहानी इसमें भी जज्बाती और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब जो ये रूह है, रूह का सेंटर जो होता है वो होता है आपको हार्ट होता है, दिल होता है। और ये जो रूह है वो अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से आई है। तो दिल जब अल्लाह से अटैच होता है तो आप देखिएगा कि एक सुकून आता है। कभी आप बहुत डिप्रेस हो, बहुत परेशान हो, और कभी कभी आप ये देखिएगा कि आपकी तबीयत खराब है, लेकिन जब आप पूरा टेस्ट कराइए तो सारा टेस्ट जो है वो क्लियर नेगेटिव आता है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन अंदर से तबीयत नहीं अच्छी लगती है। तो क्या होता है कि हमारी रूह बीमार हो जाती है। जब हम अपनी फिजिकल नीड को बहुत ज़्यादा का उसको बहुत ज़्यादा कहिए कि देने लगते हैं, फिजिकल नीड हुई, खाना है, पीना है, सोना है, ये तो अल्लाह ने ज़रूरत रखी है, लेकिन अगर हम इसको एक्सेस देने लगते हैं तो हमारी रूह जो है वो दब जाती है और बीमार हो जाती है। और इसका देखिए कि एग्जाम्पल ये है कि रमज़ान में अल्लाह सुब्हान ताला हमारी फिजिकल नीड को कम करा के, हमारा खाना कम होता, पीना कम होता है, सोना कम होता है, मतलब अल्लाह का मकसद यही था। दूसरी बात है कि हम लोगों ने रमज़ान को खाने पीने का महीना बना दिया है। तो जब दिन में आप देखिए कि खाना पीना नहीं होता, उसके बावजूद इंसान उस वक्त कुरान वगैरह से ज़्यादा जुड़ता है, उस वक्त नेकी का दिल चाहता है, उस वक्त हमारी रूह जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और रूह अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसलिए कि वो अल्लाह ताला के पास से आई है। और आप देखिए कि जिस तरफ आपका दिल आता है उस तरफ आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो जो रूह का मरकज है, मस्कन है कहिए, वो है दिल। और जो रूह है उसके जो इनपुट यूनिट कहिए, जिससे या दिल जो कहिए, जो चीज हम दिल को कहिए कि देगी, उसको न्यूट्रिशन देगी, या दिल क्या कैसा बने हम, वो होती है आई और ईयर्स, आंख और कान। ये दो चीजें जो होती हैं ये रूह के लिए इनपुट यूनिट है, यानी रूह को वो गज़ा देती हैं। हम आंख से जो चीजें देखेंगे, कान से जो चीजें सुनेंगे, वैसी हमारी रूह बन जाती है, वैसी हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। आप देखिएगा कि बाज़ लोग जो है वो ग़ीबतें बहुत करते हैं, बाज़ लोग जो है बहुत सारे गलत काम करते हैं, बाज़ लोग जो चीज़ें देखते हैं उन चीज़ों की तरफ वो हो जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो है जो बच्चा पैदा होता है वो फितरत पे पैदा होता है, और माँ बाप उसे यहूदी नसरानी या मजूसी बना देते हैं। तो देखिए सोल पे किस किस चीज़ का असर होता है, हमारी रूह पे किन किन चीज़ों का असर होता है। सबसे पहला असर तो हमारे पेरेंट्स का होता है कि पेरेंट्स किस तरह के हैं। अगर अब छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसको हम गाना सुना के उसको चुप कराएंगे तो ऑब्वियसली वो गाने का शौकीन होगा, इसलिए कि उसके कान से क्या जा रहा है, गाना जा रहा है। थोड़ा बड़ा बच्चा होगा, उसको हम जो है कार्टून दिखा के उसको खाना खिलाएंगे तो ऑब्वियसली वो कार्टून क्रेजी होगा, वो कार्टूनी हरकत ही करेगा, इसलिए कि उसकी सोल जो है वो वही उसको वही कहिए न्यूट्रिशन वही दे रही है। फिर हमारा दूसरा जो शुरू में तो पेरेंट्स होते हैं, फिर मीडिया है, फ्रेंड्स हैं, सराउंडिंग है। मीडिया का मतलब वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हम लोग जैसे मोबाइल से जुड़ते हैं, सोशल मीडिया है, या मोबाइल से आप लोग को पता है कहाँ कहाँ आप लोग विजिट करती हैं। वो उन सारी चीज़ों से, आँख और कान से जो चीज़ें जाती हैं उससे आपकी पर्सनैलिटी बनती है। और अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में कई जगह कहा है कि हमने तुमको आँख, कान और दिल दिए, कलीलम मा तशकरून, तुम लोग बहुत थोड़े हो जो शुक्र अदा करते हो। यानी कि तुम लोग शुक्र अदा करना मतलब होता है कि अल्लाह ने जो चीज़ें दी हैं उसको उस तरह इस्तेमाल किया जाए जैसा अल्लाह का हुक्म है। तो हम में से बहुत कम लोग हैं जो आँख और कान का सही इस्तेमाल करते हैं। तो हमको इसमें बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि हमारे आँख और कान से क्या जा रहा है। अब आगे आते हैं, हम जो हैं आज की जो एक बच्ची है, आज का जो एक नौजवान है, वो बहुत कंफ्यूज्ड माइंड है। इसलिए कि एक तरफ उसको पता चलता है भाई कुरानिक इस्लाम ये कहता है, दूसरी तरफ उसको होता है कि उसको कल्चरल इस्लाम ये कहता है, माँ बाप ये कहते हैं, तीसरा उसके पास मीडिया है जिसको आप वेस्टर्न कल्चर भी कह सकते हैं या सेक्युलर व्यू कहिए, वो अलग बात कहता है। तो इस पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि तीनों का बेसिक मोटिव क्या है। और है सबसे पहली चीज ये होती है कि जब हम आंख और कान से जो चीजें डालते हैं अपने अंदर,
تو ہم ایک طرح سے اس تھاٹس کے غلام ہو جاتے ہیں، جو بھی تھاٹس ہمارے اس میں جاتا ہے۔ اگر ہم وہ والے پیجز بہت زیادہ دیکھتے ہیں جس میں قرآن پہ اور اسلامک احکام پہ کمنٹس کیا گیا ہے، تو خود ہم جو ہے قرآن سے قرآن کے بارے میں شک میں شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، وہ حکم کیوں دیا۔ تو اس طرح سے ہم جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارا مائنڈ وہ جو ہے وہ مینٹل سلیوری میں آ جاتا ہے، ہم مینٹلی ایک سلیو ہو جاتے ہیں اس کے۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ جب قرآنک اسلام ہے، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو موٹو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، کہ ہر انسان آزاد پیدا کیا ہے، ہر انسان آزاد ہے، اور اسی وجہ سے ہر کسی کا انڈیویجول حساب ہوگا۔ ایون کہ ماں باپ بھی بچے کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہے، بچے بھی ماں باپ کے عمل کے ذمہ دار نہیں، ہر انسان کو اپنی قبر میں اکیلے جواب دینا ہے، حشر میں اکیلے جواب دینا ہے، پھر جنت میں جا کے مل جائیں گے، لیکن جو حساب کتاب ہوگا وہ اکیلے ہوگا۔ اس لیے ہر انسان اپنے عمل کے لیے آزاد ہے، اور آزاد اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی غلامی کر سکے۔ اس لیے کہ کسی نہ کسی کی انسان غلامی ضرور کرتا ہے، اس لیے کہ آپ کا ذہن جو ہے کسی نہ کسی ایک ویو پہ تو آئے گا نا، تو کوئی نہ وہ کون سا ویو ہوگا جس سے آپ کے کان اور آنکھ سے جو چیزیں آپ کے اندر گئی ہوں گی وہی آپ کی پرسنالٹی بنے گی، وہی آپ کے تھاٹس بنیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہ ہر انسان آزاد ہے، وہ اپنے سوچنے کا اس کو اختیار ہے، اور وہ اس لیے آزاد ہے کہ وہ اللہ کی غلامی کر سکے اور اس کا ٹارگٹ جنت ہو۔ ہمارا جو کلچرل اسلام ہے، جو ہمارے مسلم گھرانے ہیں، کچھ گھروں میں تو الحمدللہ قرآنک اسلام ہے، کچھ گھروں میں قرآنک اسلام نہیں ہے، کلچرل اسلام ہے۔ کلچرل اسلام جو ہے وہ اپنی سوسائٹی کی سلیو ہے، وہ ہر بات میں یہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ہر بات میں لوگ کیا کہیں گے۔ کروڑوں کروڑ روپیہ جو لاکھوں تو ہوتا ہی ہر شادی میں خرچ، اور یہ سوچ کے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہاں پہ کمی کر دی تو لوگ کیا کہیں گے، وہاں کمی کر دی تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو وہ اپنی سوسائٹی کے سلیو ہوتے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے پریز، کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے کچھ نہیں بولے کہ انہوں نے ایسے کیوں کر دیا، انہوں نے ویسے کیوں کر دیا۔ تھرڈ ہے ویسٹرن کلچر، جو کہیے کہ ویسٹرن کلچر جو ہے اس میں کیا کیا ہے، اس میں وہ ویسٹرن کلچر بھی یہی کہتا ہے کہ ہر انسان آزاد ہے، لیکن ان کے حساب سے آزاد ہے جو چاہے وہ کرے، وہ چاہے تو لڑکا لڑکے شادی کرے، لڑکی لڑکی شادی کرے، کسی قسم کا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، اور ان کا ٹارگٹ صرف ایک ہوتا ہے پیسہ۔ جب ہم اس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، اس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے آنکھ اور کان سے انہی طرح کی چیزیں جا رہی ہیں، تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایکچوئل کیا ہے، کہاں پہ ہم کو کیا ڈیسیزن لینا چاہیے۔ فار ایگزامپل، جیسے مان لیجئے کہ آپ کو اگر جانا ہے اپنی دوستوں کے ہاں، آپ نے اپنی امی کو کہا کہ امی آج تو میں اسکارف نہیں باندھوں گی، آج میری دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے۔ آپ کی امی آپ کو بہت زور سے ڈانٹیں گی، نہیں بیٹا اسکارف پہن کے جانا ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے بغیر اسکارف کے جاؤ گی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی امی آپ کو شادی میں کہیں بیٹا اسکارف اتار دو، لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی سے بیٹی کو بوڑھی بنا دی ہو، کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ اب آپ وہاں پہ کنفیوز ہو جائیں گی کہ ہمیں اسکارف کہاں پہننا ہے، کہاں نہیں پہننا ہے۔ تو یہ قرآن آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کو کہاں پہ اسکارف پہننا ہے اور کہاں پہ نہیں پہننا ہے، آپ کے لیے محرم کون سے ہیں، غیر محرم کون سے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری لسٹ دے دی ہے کہ کن کے سامنے آپ کو پردے میں جانا ہے، کس کے سامنے آپ کو بغیر پردے آپ جا سکتی ہیں۔ اب جب آپ یہ سنیے گا تو آپ کہے گا آج تو میں ممی کو جا کے بتاؤں گی، پھر قرآن آپ کو گائیڈ کرے گا کہ نہیں، اگر آپ علم میں بھی آگے ہو گئی ہیں، آپ عقل میں آگے ہو گئی ہیں، لیکن آپ کو اپنی امی کو کچھ نہیں بولنا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی ماں ہیں، آپ کو ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھنا ہے، اللہ کی باتوں میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے، لیکن آپ کا جو ری ایکشن ہوگا وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک جملہ ہے کہ آپ کا اصول سخت ہو لیکن آپ کی زبان بہت نرم ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے ان کا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے، وہ منی، تو وہ ہر چیز پیسے پہ کرتے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ ہے کہ آپ ارن کیجئے، آپ اسپینڈ کیجئے، آپ کنزیوم کیجئے۔ اور آج سے کچھ سال پہلے تک جب گھر جتنے پیسوں میں چلتا تھا، آج اس سے کہیں زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ چیزوں کا دام بڑھ گیا ہے، اس لیے کہ ہماری اسپینڈنگ بہت بڑھ گئی ہے۔ جب ہم آنکھ اور کان سے ہمارے ایڈ جاتے ہیں، جو ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں، ان ایڈورٹیزمنٹس کی وجہ سے ہمارا خریدنا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، خاص کر کے جب سے آن لائن شاپنگ ہو گئی ہے، بیکار بیٹھے ہیں چلو چیک کرتے ہیں، چلو یہ سامان خرید لیتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔
تو اس جگہ جب آپ قرآن سے جڑے رہیے گا تو اللہ وہاں پہ آپ کو قرآن کی آپ کی آیت آئے گی کہ آپ فضل خرچی مت کیجیے. تو یہ سب چیزیں قرآن آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کہاں پہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی کا طریقہ چوز کیجیے. آپ کے سامنے کئی طریقے ہوں گے. جیسے یہاں پہ بات ہوئی کہ ابھی انڈیا کی ہم ایک نارمل اس میں بات کیے کہ ایک کلچرل اسلام ہوتا ہے, ایک آپ کو جو ہے ویسٹرن کلچر ہوتا ہے. لیکن آپ اس پہ کون سی چیز اچھی ہے, کون سی چیز خراب ہے, یہ فلٹر کون کرے گا؟ یہ قرآن کرے گا. نہ ہی ویسٹرن کلچر کی سب چیز خراب ہے, نہ ہی قرآن یہ کلچرل اسلام کی سب چیز خراب ہے, لیکن وہ مکس ہو گئی ہے. تو قرآن جو ہے وہ حق اور باطل میں فرق کرے گا. وہ آپ کو بتائے گا کہ ہاں یہاں پہ یہ چیز صحیح ہے اور یہاں پہ یہ چیز غلط ہے. اب ہم تو کچھ پوائنٹس پہ آتے ہیں کہ کون سے پوائنٹس یہاں پہ صحیح ہیں اور مطلب کس کلچر میں کس کا کیا اسٹیٹس ہے. سب سے پہلے اسٹیٹس آف ڈاٹر, اس لڑکی کا اسٹیٹس جو ہمارے کلچرل اسلام میں ہے وہاں ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بہت سارے گھروں میں تو خوشی منائی جاتی ہے, لیکن ایک اچھا خاصا گھرانہ وہاں ہے جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان لوگوں کا منہ بچ جاتا ہے, اور ایک کے بعد اگر 2-3 ہو گئی سمجھیے تو پھر لگتا ہے کہ بوجھ ہو گئی. لیکن کلچرل اسلام یہ جو آپ کا سیکولر سیکشن ہے اس میں کیا ہے, ان کے اولاد کو وہ لوگ بالکل ہی نیگیٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایک طرح سے کیا ہے کہ ماں بننے کے بعد عورت کے رتبہ کم ہو جاتا ہے. ان کے حساب سے اولاد نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ وہ عورت جب اولاد ہو جاتی ہے اس کو وہ ماں بن جاتی ہے تو وہ بچے کے ٹورڈ زیادہ رسپانسبل ہو جاتی ہے بنسبت کے اپنی جاب وغیرہ کے لیے. تو ان کو پھر ہوتا ہے کہ ان کو ورکرز ملنے کم ہو جائیں گے اس طرح سے. اس لیے وہ لوگ اس کو بالکل, ان کے یہاں لڑکا اور لڑکی کا نہیں فرق ہے, ان کے یہاں بس ہے کہ اولاد نہیں ہونی چاہیے. لیکن اسلام نے کیا کیا, اسلام نے اولاد کو بھی پروموٹ کیا اور بیٹی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے. پھر اسٹیٹس آف وائف, یہ بہت اہم یہ ہے اس لیے کہ ویسٹرن کلچر میں اسٹیٹس آف وائف یہ ہے کہ وہ ماں ہسبینڈ اور وائف ایکول ہیں, وہ دونوں برابر کمائیں گے, برابر کا یہ کریں گے, ساری چیزیں برابر کا کریں گے. لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا, اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کہ مردوں میں الگ کوالٹی ہوتی ہے, عورتوں میں الگ کوالٹی ہوتی ہے. ویسٹرن اس میں مرد اور عورت کو کمپٹیٹر بنا دیا گیا, لیکن اسلام نے مرد اور عورت کو کمپٹیٹر نہیں بنایا, کمپینین بنایا, دوست بنایا ہے. اور دونوں مل کے جو کام کر سکتے ہیں اور اکیلے نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور بیوی کو یہ کیا کہ نہیں, بیوی پہ فائنینشیل کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کمانے کا کام شوہر کا ہے, شوہر کما کے لائے گا اور بیوی خرچ کرے گی. یہ اتنا بڑا اللہ نے اسٹیٹس دیا ہے کہ کمائے گا مرد اور بیوی خرچ کرے گی. آپ کو کہاں یہ چیزیں ملیں گی؟ لیکن ہم لوگ جو دوڑ میں, اندھی دوڑ میں, کبھی جو ہے اپنے کلچر اسلام کے دوڑ میں لگ جاتے ہیں, کبھی ویسٹرن کلچر کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں, اور الٹیمیٹ ہم پریشان ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو گائیڈ کرے گا قرآن. پھر ہے اسٹیٹس آف وومن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورت کی عزت وہ کرے گا جو خود عزت دار ہوگا, اور عورت کی بے عزتی وہ کرے گا جو خود ذلیل ہوگا. یہ اتنی زبردست حدیث ہے کہ یعنی ہر عورت کی عزت آپ کو کرنا ہے اگر آپ خود بھی عزت والے ہیں. تو جو آپ کے ویسٹرن کلچر ہے اس میں عورت کو ایک سمبول بنایا گیا ہے کہ وہ صرف منہ سے تو, وہ زبان سے تو نہیں بولتے ہیں دونوں ایکول ہیں, لیکن انہوں نے عورت کو بنا کے رکھ دیا ہے کہ وہ صرف مرد کو سیٹسفائی کرنے والی ہے. اور اس کا آپ کو زبردست اگزامپل دکھتا ہے کہ جتنی بھی ایڈ انڈسٹریز ہے اس میں زیادہ تر میں عورتیں آتی ہیں. ایون وہ چیزیں جو مردوں کے کام کی ہیں, چاہے وہ شیونگ کریم ہو, اس میں وہ لوگ عورت لا کے دیتے ہیں. تو عورت کی عزت جو اللہ تعالیٰ نے دی وہ بہت زبردست دی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ عورت کے محرم رشتہ داروں کو جوڑ دیا اور کہا کہ بھائی جہاں جاؤ محرم کے ساتھ جاؤ. تو یہ عورتوں کو لگتا ہے کہ میرے پہ پابندی ہے, لیکن یہ پابندی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دیا ہے. جو آپ کا کلچرل اسلام ہے اس میں جو آپ کا قرآنک اسلام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو پروٹیکشن بھی دی ہے اور عورت کو آزادی بھی دی ہے. اور جو آپ کا کلچرل اسلام ہے اس میں عورت کو پروٹیکشن تو ملی ہے لیکن عورت کو آزادی نہیں ملی ہے. اور جو ویسٹرن میڈیا ہے اس نے عورت کو آزادی تو دی ہے لیکن عورت کو پروٹیکشن نہیں دیا ہے. قرآن نے دونوں دیا ہے. جیسے کہ اسٹیٹس آف مدر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں بننے کے بعد وہ عورت کا جو رتبہ ہے وہ باپ سے 3 گنا بڑھ جاتا ہے. لیکن جو ویسٹرن میڈیا کیا کہتا ہے, جو کلچر اسلام میں کیا ہے کہ بہت سارے گھروں میں تو عورتوں کی عزت ہے, بہت سارے گھروں میں عورتوں کی عزت نہیں ہے.
شوہر ان کی عزت نہیں کرتے یا ماں بچے ان کی عزت نہیں کرتے ہیں. اب آپ خود چیک کیجئے کہ آپ اپنی مدر کی کتنی عزت کرتی ہیں. دوسروں کو کبھی مت دیکھیے گا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم لوگ کوئی لیکچر سنتے ہیں تو ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں ارے فلاں یہ نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو الگ پیدا کیا ہے اور آپ سے آپ کی روح کا سوال ہوگا، دوسرے کا سوال نہیں ہوگا. قبر میں آپ کو اکیلے جواب دینا ہے، حشر میں اکیلے جواب دینا ہے، اور اپنا جواب دینا ہے، دوسروں کا نہیں دینا ہے. اس لیے کبھی مت سوچیے کہ فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا. آپ خود دیکھیے کہ آپ اپنی ماں کی کتنی عزت کرتی ہیں. آپ ان کو کبھی پلٹ کے تو جواب نہیں دیتی. پھر شادی میں خرچ کرنا، جو ہمارے کلچرل اسلام ہے اس میں شادی میں سارا خرچ جو ہے وہ عورتیں کرتی، یہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے زیادہ تر خرچ. جو بارات آتی ہے اور جہیز دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے کلچرل اسلام میں ہیں. جو ویسٹرن ہے اس میں کہتے ہیں کہ دونوں آدھا آدھا دیں گے، لڑکی اور لڑکا دونوں مل کے خرچ کرتے ہیں. لیکن اسلام نے کیا کہ شادی میں جو بھی خرچ ہوگا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ مرد دے گا، اور مرد مہر دے گا، مرد سارا کچھ کرے گا. تو یہ سارا خرچ جو ہوگا وہ مرد کرے گا. فائنینشیل رسپانسبلٹی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کی الگ فائنینس دیا. عورت کا جو مہر ہوگا وہ عورت اپنے پاس رکھے گی، وہ کسی کو نہیں دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس کو جو ماں باپ کے انتقال کے بعد جو اس کو پراپرٹی ملے گی وہ اس کی اپنی ہوگی. لیکن کوئی بھی خرچ کرنے کے لیے اس پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. لیکن مرد پہ جو ہے وہ فائنینشیل پوری کی پوری رسپانسبلٹی جو ہے وہ مرد پہ ہے. کڈس رسپانسبلٹیز، بچے کی جو ٹیک کیئر کرنا ہے. جو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو صرف سامان نہیں چاہیے، اس کو محبت چاہیے، کیئر چاہیے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں میں زیادہ دیا ہے، اس لیے اللہ نے وہ چیز عورتوں پہ دی ہے. اب ہم دو ٹاپک لے رہے ہیں، وقت کم ہے، بس 2 منٹ ہے، کہ ہم اپنی خوبصورتی کو کیوں چھپائیں. یہ ایک بہت سوال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تو نہیں کہا خوبصورتی چھپانے کے لیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں مردوں کو کہا کہ اپنے نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پہلے مردوں کو کہا، پھر عورتوں کو کہا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور عورتوں کو ایک اور چیز کہا گیا کہ اپنی خوبصورتی نہیں دکھائیں. اس لیے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ کو پتہ ہے کہ ہماری خوبصورتی کو دیکھ کے جو غیر محرم مرد ہوگا اس کے اندر کیا کیمسٹری چینج ہوگی وہ اللہ کو پتہ ہے، ہم کو نہیں پتہ ہے. دوسری چیز ہے سود کیوں منع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 میں کہہ دیا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ جن گھروں میں سود لیا جاتا ہے وہاں رزق میں کمی آ جاتی ہے. چاہے وہ آپ لون لیجئے، گھر کا لون لیجئے، گاڑی کا لون لیجئے، کسی بھی چیز کا لون لیجئے. تو ہم ان سب چیزوں کے لیے اگر اپنی زندگی میں گائیڈنس ہم قرآن سے لیں گے، ہماری زندگی سکون والی ہو جائے گی اور صحیح راستے پہ چلے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ یہ شفا ہے، دلوں کے لیے شفا ہے. اور جب دل بدلتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے. جیسے ہم پہلے کہا کہ روح جو ہے اس کا مسکن جو ہے وہ دل ہے، اور جب دل بدلتا ہے تو زندگی بدلتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دیں اور ہم کو توفیق دیں کہ ہم لوگ قرآن سے گائیڈنس لیں. اسلام کا جو مین پرپس ہے، یہ لاسٹ اس میں، کہ یہ اسلام جو ہے ہم کو کرپٹ ہونے سے بچاتا ہے. کن کن چیزوں کو؟ ہماری دین کو برباد ہونے سے بچاتا ہے، ہماری جان کو برباد ہونے سے بچاتا ہے، ہماری عقل کو برباد ہونے سے بچاتا ہے، ہمارے مال، ہماری نسب، ہماری عزت کی حفاظت کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیرا. اے بیٹی تیرا شوق فیشن پامال حیا کر جائے گا. اے بیٹی تیرا شوق فیشن پامال حیا کر جائے گا. نسوانی عظمت کو تیری وہ گن کی طرح کھا جائے گا. اے بیٹی تیرا شوق فیشن پامال حیا کر جائے